باپ نے کہا چھوڑ دو بالکل چھوڑ دو ایسے. تو نے کہا کیوں, کیا ہوا, کیوں چھوڑ دیں اس کو, یہ بدتمیز بیٹا ہے, آپ کو اس نے مارا ہے. کہتے ہیں بیٹا آج سے 25 سال پہلے میں نے اپنے باپ کو یہیں پہ تھپڑ مارا تھا. اگر ہم پہ کوئی چیز آتی ہے بری تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کو عذاب نہ ملے. اینڈ دس ورلڈ ازنٹ اے پلیس آف جسٹس ایٹ آل. یہ دنیا تو بنائی اللہ نے عدل کے لیے نہیں تھی, یہ دارالعمل ہے, دارالعدل تو نہیں ہے, اور نہ ہی دارالجزا ہے. No Muslim will enter Jannah if he owes anything to a person who is going to Jahannam. لوگوں نے اللہ کو توحید سے پکارا, کسی اور کی عبادت نہیں کی, نہ کسی کو مشکل کشا, نہ حاجت روا, نہ بگڑی بنانے والا, نہ غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے مانگا تو they will follow Allah subhanahu wa ta'ala to Jannah. جو اللہ سے ملنے کی محبت کرتا ہے اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا, اللہ سے ملنے کی نفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی سے نہیں ملنا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اینڈ ویلکم بیک ٹو another Wednesday night exclusive session. اور آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا ریلیونٹ ہے. لوگوں کی بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں اس حوالے سے. دا فلاسفی آف کارما اینڈ دا لا آف اٹریکشن, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک مجھے بھائی بتا رہے تھے وہ کہ ایک فادر اور ایک سن, بچہ ہی واز اراؤنڈ ان ہز 30s, اور جو والد صاحب تھے وہ کافی ایجڈ تھے. وہ پارک میں واک کر رہے تھے تو بیچ میں کوئی آرگیومنٹ ہو گیا. اٹ بیکیم این ہیٹڈ آرگیومنٹ, اور آپس میں بحث ہو گئی کافی. والد صاحب نے بچے کو کچھ کہا اور بچے نے, بدتمیز تھا وہ, والد صاحب کو گالی دینا شروع کر دی. اینڈ انٹل دا بوائے سلیپڈ ہز فادر. سبحان اللہ. لوگ اٹھ کے آ گئے, لوگ غصے میں آ گئے کہ یہ کیا ہے, اور بچے کو پکڑ لیا اور اس کو مارنے لگے. تو باپ نے, وہ رو رہا تھا, باپ نے کہا چھوڑ دو بالکل چھوڑ دو ایسے. تو نے کہا کیوں, کیا ہوا, کیوں چھوڑ دیں اس کو, یہ بدتمیز بیٹا ہے, آپ کو اس نے مارا ہے. کہتے ہیں بیٹا آج سے 25 سال پہلے میں نے اپنے باپ کو یہیں پہ تھپڑ مارا تھا. آج سے 25 سال پہلے میرا بھی والد سے آرگومنٹ ہوا تھا, اور میں نے آج اپنا سامنے دیکھ لیا. تو کرم ہے کیا بیسکلی؟ کرم بیسکلی یہ کہ ہندو, سکھ, بدھسٹ ایک فلاسفی ہے. کرم بولتے ہیں ڈیڈ کو, کسی ایکشن کو. اور سمسکارم میں ایک سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ ہے. ڈاکٹرنز ریلیٹڈ ٹو ری انکارنیشن, وہ کہتی ہیں کہ جو انسان, یعنی یہ ہندو کانسیپٹ ہے, الحمدللہ وی مسلمز, کہ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو جب وہ مرتا ہے تو اگلے جہان میں جو اس جہان کے ایکشنز تھے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اگلے جہان میں کیسا ہوگا. سو بیسکلی اٹس اے تھیوری آف ٹرانس مائگریشن آف سول, اس جنم سے دوسرے جنم اور فلاں جنم. تو الحمدللہ ہم ان باتوں میں بلیو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جب ایک دفعہ انسان مرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ اٹھے گا, وہ قیامت کا دن ہے. اینڈ کرما بیسکلی لانگ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایکشنز تھے اس دنیا میں, ڈپینڈنگ آن یور کرم, یور ڈیڈز, if you do good deeds in the next life you will be born on a higher level, and if you do bad deeds you will be born on a lower level. For example, if you do good deeds in this life, help people, do good actions, آپ private sins وغیرہ سے بچتے ہیں. This is Hindu جو karma کی philosophy ہے, وہ یہ کہ آپ next life میں you will probably be a minister or a king or a bureaucrat or a celebrity or some sort of that thing. But if you do a bad deed تو آپ کوئی چپڑاسی یا سویپر, یا ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ کاکروچ یا ریٹ یا ڈاگ بن کے اگلے جنم میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے. اسلام کیا کہتا ہے, واٹ ڈز اسلام سے اباؤٹ کارما اینڈ دا لا آف اٹریکشن؟ اسلامک فلاسفی بالکل اینٹائی کارما ہے. کارما یہ کہتا ہے کہ جو شخص برا کام کرتا ہے اس کو یا امیجیٹلی اس کا رزلٹ مل جاتا ہے, یا کچھ اس سے بعد لائف میں ملتا ہے, یا اگلے جنم میں ملے گا. اسلامک فلاسفی بالکل اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے اشد بلاء عن الانبیاء, سب سے بڑے جو مصیبتیں اور ٹرائلز اور ٹریبولیشنز ہیں انبیاء پہ آئے. بہت سارے انبیاء تھے, بہت نائس لوگ تھے, یعنی ان سے نائسسٹ بندہ کوئی نہیں تھا, بٹ ان کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے, ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی. نوح اسلام کے بیٹے پانی میں غرق ہو گئے. لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا وہ گناہ گاروں کے ساتھ ہو گئیں, اور قوم لوط والے اعمال میں ان کو ہیلپ اور سپورٹ کرتی تھیں. ابراہیم علیہ السلام, ان کی کیا غلطی, کوئی مسٹیک ہے؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن باپ, اور خود بھی ٹرائلز, خود بھی پرابلمز,
اولاد کی ڈیتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اولاد کے انہوں نے جنازے اٹھائے؟ 5 اولاد کے جنازے اپنے سامنے دیکھے. آپ کے دان شہید کیے. آپ کی وائف خدیجہ اپنی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی. اپنے پیارے حمزہ کی وفات ہو گئی. موسیٰ بن عمیر کی وفات ہو گئی. سو پوائنٹ از ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ رہتا نہیں ہے اگر کارما کی فلاسفی ہم بلیو کریں. فار ایگزامپل جس کے ساتھ جو برا کرے گا اس سے برا ہوگا. پھر قیامت دن کس لیے؟ اور ہم کتنا ہی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں not all of them but most of the oppressors live an amazing life. They are having fun. ان کی ایجز بھی longevity کے حساب سے they have long ages, they have cars, they have big buildings, they travel all around the world, they oppress people, they have each and everything that this life has to offer. Some have good health as well. کچھ کو آخر میں بیمار ہو جاتے ہیں اور سارا وہ تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. بٹ یوزلی ایون دیئر ڈیتھ کچھ لوگوں کی تو موت بھی ہو جاتی ہے. یعنی اس کو اٹس ناٹ ویری پینفل ڈیتھ. سو کارما کی فلاسفی یہ ہے کہ سم تھنگ بیڈ ہیپنس ٹو یو اٹس اے پنشمنٹ. آپ کو اس کا بدلہ مل گیا. بٹ اسلامک فلاسفی یہ نہیں ہے کہ اف اینی تھنگ بیڈ ہیپنس ٹو یو اٹ از ٹو پیوریفائی یو. اگر ہم پہ کوئی چیز آتی ہے بری تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کو عذاب نہ ملے. And this world isn't a place of justice at all. یہ دنیا تو بنائی اللہ نے عدل کے لیے نہیں تھی. یہ تو عمل کا، یہ دارالعمل ہے، دارالعدل تو نہیں ہے. اور نہ ہی دارالجزا ہے. This is the place of actions and not rewards. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو بلینئرز یا بہت سارے ایون میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے حلال سے کمائے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے گناہ کر رہے کمائے، جنہوں نے لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کی. They are flying in their private jets. They have all the happiness in the world. They live wonderfully and die. اصل میں آخرت میں معاملہ اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کریں گے. علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اس میں عمل کرنا، جزا نہ کبھی دیکھنا کہ اس میں سے ایسا کیا، اس سے برا کیوں نہیں ہوا، میں نے نیک عمل کیا مجھے ملا کیوں نہیں. اور آخرت دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے. آخرت میں جزا ہی مل رہی ہوگی. پھر وہاں تم عمل چاہو گے بھی نا، رو گے کہ ہم یا اللہ سجدہ کرتے ہیں، قال رب ارجعون، اب ہم کرتے ہیں، تم وہاں نہیں کر پاؤ گے. یو سی ہٹلر کا آپ سن لیں، 6 ملین پیپل رپورٹس میں آتا ہی کیلڈ. آلدو یہ میں تو اس بات کو ایگزیکٹلی نہیں تسلیم کرتا. 6 ملین پیپل بہت ایگزیجریٹڈ بات ہے. حج پہ 2 to 3 ملین لوگ آتے ہیں اور آپ کو زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی. اینڈ 2 ملین جب لوگ ہوتے ہیں تو you see people everywhere. 6000 لوگوں کی قبریں آپ سامنے دیکھ لیں. 6000 graves. پورا قبرستان ہیوج ایکرز پہ بھر جاتا ہے. 6 ملین پیپل از بگ اماؤنٹ. خیر نن دا لیس بٹ کیا کیا اس نے؟ ہی لیوڈ لائف. اور وہ جب مرا تو اس کی ایک موت لی گئی. یعنی 6 ملین لوگوں کا کی فیملیز، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے ماں باپ، ان کو اپنی جان لینا ایک طرف، اور ہٹلر کی جب ایک موت ہے تو ایک گئی. تو کارما کدھر ہوا؟ سو دس از اے بوگس فلاسفی. ایون دا لا آف اٹریکشن ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں یعنی ہر طرح سے پیشن کے ساتھ چاہوں کہ میں کچھ چیز پا جاؤں تو پوری کائنات مل جاتی ہے اس کو مجھے اچیو کرنے کے لیے. دس از بوگس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چاہتا تھا کہ ان کے چچا ابو طالب اسلام قبول کر لیں. ہی لوڈ ہم. اور ابو طالب نے بھی کتنا سپورٹ کیا بٹ ہی نیور ایکسیپٹڈ اسلام. ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے باپ آزر اسلام قبول کر لیں. ان سے زیادہ شدت کسی میں تھی کہ اسلام قبول کر لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے. آپ ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن انزائٹی میں. اتنے اس سے زیادہ کوئی ویژن میں اسٹریٹجی میں آگے ہو سکتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے. ان سے زیادہ کوئی حکمت کسی میں ہو سکتی ہے بٹ اٹ نیور ہیپنڈ. کتنا ہی شدت سے چاہا کہ احد کی جنگ جو ہے وہ جیت جائیں، نہیں جیت سکے. تلک ایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ ایام ہیں، دن ہیں جو پلٹاتے رہتے ہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از میں جو اس کو بیلنس کرنا چاہتا ہوں بٹ دیر از این اسپیکٹ آف کارما. دیر از این اسپیکٹ آف کارما. ٹھیک ہے، جس کو ہم کارما کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، جس کو اسلام سپورٹ کرتا ہے اور اسلام اس کو اپروو کرتا ہے. ایک منیمم اسپیکٹ کو جس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سورہ شروع کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اب یہ بھی آیت ہے کہ جو تم میں سے
مصیبت جو تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. تو یس دیر از این اسپیکٹ جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل, کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, ایکشنز آر بیسڈ آن دیئر, یعنی جو آپ کرتے ہو وہ آپ کو ملتا ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمانوں سے ڈیل کرنے کا اور کفار سے ڈیل کرنے کا پیراڈائم ڈفرینٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کفار کوئی کام غلط کرتے ہیں, ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا, اس جو میں نے آیت ابھی کوٹ کی اس کو سمجھنے کی, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. ہاں ان پہ کوئی آزمائشیں کبھی آتی ہیں اس کو ہدایت دینے کے لیے, بٹ اگر وہ ہدایت اس کے حق میں نہیں لکھی ہوئی اور وہ اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا, چھوڑ دیں ان کو, مجھے چھوڑ دیں ان کو, بس تھوڑی مہلت دے دیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑ دیں اس کو, مہلت دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں, ان کو دنیا میں نوازتے ہیں کہ جو یہ اچھے کام کر رہے ہیں, غریب کی خدمت کرنا, مدر ٹیریسا جیسے لوگ انہوں نے کیا, ان کو دنیا میں نواز دیا, دنیا میں عزت لے لو, دنیا میں شہرت, مال, کھانا پینا یہ سب لے لو, آخر میں تمہارا کچھ نہیں ہے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی یا تو میں ان پہ نعمتیں کر کے تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئیں, گریٹیٹیوڈ اختیار کریں گریٹفلنس کے ذریعے, یا ان پہ میں آزمائشیں ڈالوں تاکہ میری طرف پلٹ آئیں, ان کے گناہ دنیا میں معاف کر دوں میں, اور آخر میں میرے مسلمانوں کو کم سے کم سفر کرنا پڑے جو باقی میں سنسیئر اور چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہونا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفار اور مسلمانوں سے معاملات ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے. And as Muslims, we don't want karma on others. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی میں چاہوں کہ کسی پہ کوئی کارما ہو, کسی کو جس نے برا کیا اس کو وہ ہو اس دنیا میں ہی وہ ذلت میں نہیں. اور ایون یہاں جو یحب لأخیہ ہے نا, کچھ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بردر کی بات نہیں ہو رہی, یہ آدم علیہ السلام سے جو نسل نکلی ہے نا, یعنی جو نان مسلمز ہیں وہ ہیومینٹی میں بردرز ہیں, ریلیجن میں نہیں ہے, ہیومینٹی میں بردرز ہیں, ان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ان میں تو مسلمان ان سے بھی برا نہیں چاہتا. اینڈ سبحان اللہ, نو ون. ابھی اس کے فلپ سائڈ ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ سم اسپیکٹس آف کارما, یس وہ ٹھیک ہے, اور اسلام اس کو اپروو کرتا ہے اور اسلام نے اس کو بتایا جس آج ہم بات کرتے ہیں. No one will enter Jannah, no Muslim will enter Jannah if he owes anything to a person who is going to Jahannam. Allah, this is a very powerful concept. We cannot enter Jannah if we owe anything to the person who is going to Jahannam. وہ جہنم میں جا رہا ہے, وہ پیچھے کافر ہے, لیکن ہم کچھ اسے owe کرتے ہیں, ہم نے کچھ ظلم کیا, زیادتی کی. We cannot go to Jannah unless we pay him to the full, not with the interest, rather to the full, اس کو واپس دیں. So harming others, دوسروں کو تکلیف نقصان پہنچانا is a debt. You will have to pay it back, دنیا میں یا آخرت میں. So الجزاء من جنس العمل, what goes around comes around. جس طرح جو آپ عمل کرو گے اس طرح کا آپ سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اور اس کے قرآن ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں 100+ دلائل ہیں قرآن میں, ہے جزاء وفاقا, ہم ان کو اپروپریٹ بدلا دیں گے, جس طرح سے وہ کرتے تھے ان کو واپس دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جس نے تو نیک اعمال کی, جو نیک رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اسپیکٹ آف کارما ہم اس کو زندگی بہترین دے دیں گے. فلنحيينه حیاتا طیبہ, he will live a goodly life. سلف صالحین میں سے ابراہیم بن ادہم اور ابو یوسف رحمہم اللہ, یہ دو جا رہے تھے اور ان کے پاس ایک سوکھا ہوا بریڈ کا پیس تھا اور وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے. ان کے پاس پانی یا ونیگر یا اولیو آئل نہیں تھا اس کو ڈپ کر کے کھانے کے لیے, تو وہ اس سالٹی واٹر میں ڈپ کیا اور اس کو کھایا. آپس میں پتہ یہ بات کرتے ہیں, آپس میں کہتے ہیں کہ جتنی خوشی اطمینان قلب ہمارے پاس ہے نا, اگر یہ ان پرنس کو پتہ چل جائے, بادشاہوں کو پتہ چل جائے, they would kill us to take it away from us, but they can't take it away from us. کیوں؟ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو بدل دیتے ہیں, دنیا بہترین کر دیتے ہیں. اور یہ جو بہترین ہے یہ انورڈ بہترین ہے. آؤٹ ورڈلی شاید بندہ سمجھ رہا ہے یہ تو میزریبل لائف گزار رہا ہے یار,
انبیاء کو دیکھیں، ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان پہ ظلم اور زیادتی، بٹ انورڈلی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ہونا اٹس این انورڈ تھنگ.